بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بڑی تکلیف کے ساتھ یہ ریکارڈنگ کروا رہا ہوں، خوشی مجھے اس پہ کوئی نہیں ہے کہ حضرت شیخ الاسلام حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ العالیہ کے کرپٹو کرنسی کے فتوے کو لے کر بہت سے نادان غلط زبان استعمال کر رہے ہیں اور ایسی ایسی باتیں کر رہے ہیں جو کسی بھی ایک مسلمان کو زیب نہیں دیتی۔ ہمیں چند پہلوؤں کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلی بات کرنے والا اپنے علمی مقام کو، اپنی دینی اور دنیاوی تعلیم کو اور اپنے اسکیل کو دیکھے، اور حضرت شیخ الاسلام حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کی دینی تعلیم، اسلامی تعلیم اور دنیاوی تعلیم اور خاص طور سے فائنانس کے اندر ساری دنیا میں ان کی مضبوط حیثیت کو دیکھے، پھر سوچے کہ میں کہاں بات کر رہا ہوں، کیا بات کر رہا ہوں۔ اور تیسری بات اس میں یہ غور کرنے کی ضرورت ہے، جو میں بات کر رہا ہوں کیا قیامت کے دن اس کے اوپر اگر میری پکڑ ہو گئی تو میں جواب دے سکوں گا؟ ہمیں اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ پھر ایک خاندانی معاشرتی روایات بھی ہوتی ہیں۔ بڑوں کے خلاف بات کرنے میں، بڑوں کے بارے میں بات کرنے میں زبان کو 1000 دفعہ سوچنا چاہیے۔ اپنے خاندان کے بڑوں کے بارے میں ہم یہ کہتے ہیں، ہم تو امت کے بڑوں کے بارے میں اگر اس طرح سے بات کر رہے ہیں، ہم قیامت کے دن کیا محسوس کرتے ہیں؟ ہمارا مقام کہاں ہوگا، کہاں کھڑے ہوں گے؟ اور غور کر لیجئے، علماء کرام کسی بھی معاملے میں مختلف آراء صحابہ کرام کے زمانے سے رکھتے ہیں۔ کیا مطلب ہر معاملے میں؟ نہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے۔ جو معاملہ قرآن و حدیث میں انتہائی واضح ہو گیا، ختم نبوت کا ہے، اللہ ایک ہے، وحدانیت کا، توحید کا، آخرت کا، اس میں کوئی کسی والا عالم کی دو رائے نہیں ہو سکتی، وہ سب کی ایک رائے ہے۔ جہاں پر قرآن و حدیث سے واضح ترین چیزیں موجود نہ ہوں تو اس کا حکم کیا ہوتا ہے؟ پھر ہر آدمی اپنے ذوق، اپنے علم، اپنے پس منظر کو، بیک گراؤنڈ کو دیکھتے ہوئے اس کے اوپر بہت ساری بنیادوں کے اوپر رائے قائم کرتا ہے۔ تو یہ تو مزاج اور ذوق کا فرق ہمیشہ سے ہے، اور شریعت نے اس کو قبول کیا ہے، اس کی باقاعدہ گنجائش رکھی گئی ہے۔ تو دلوں کو بڑا کرنے کی ضرورت ہے، ورنہ ہماری آخرت خراب ہو جائے گی۔ اب آ جاتے ہیں کرپٹو کرنسی کے اوپر۔ کرپٹو کرنسی کے اوپر بھی جو محتاط ترین علماء ہیں، جیسے حضرت شیخ الاسلام صاحب دامت برکاتہ العالیہ، خالی اکیلے نہیں، بنگلہ دیش کے اور دنیا کے بڑے بڑے مسلمان ممالک کے بڑے بڑے اسکالر اور علماء، وہ اس پہ آلریڈی فتویٰ دے چکے ہیں، وہی جو شیخ الاسلام صاحب کا ہے۔ ان حضرات کا کیا ہے کہ کرپٹو کرنسی کی ساتھ پاکستان میں پوزیشن کیا ہے؟ کوئی سرکاری تحفظ نہیں ہے۔ اگر آپ نے انویسٹمنٹ کی اور ڈوب گئے، جیسے پیچھے 200 ارب ڈالر 2022 میں لوگوں کا ڈوبا، کوئی تو وہ کہتے ہیں کہ بھائی امت اپنے سرمایہ کو محفوظ تو رکھے۔ دیکھیں، انہوں نے اگر یہ کہا احتیاط کرو، تو پیسہ کس کا بچا؟ ان کا یا اس شخص کا جو کرپٹو کرنسی میں لگانا چاہ رہا ہے؟ کس کا پیسہ بچ رہا ہے؟ اور کرپٹو کرنسی اور اس قسم کی جتنی بھی چیزیں ہیں، اس سے ہوتا کیا ہے؟ چند لوگ امیر سے امیر ہوتے چلے جاتے ہیں، اور عام سادہ لوگ جو ہے نا، وہ جب اس پہ وہ جوئے کی چلتی ہے اور ان کی ایک نیچے سے اوپر جا رہے ہوتے ہیں، سب کیا کہتے ہیں، ٹوپی ڈرامہ ہمارے عام معاشرے کی زبان میں ہے، تو وہ چند لوگ گیم کر رہے ہوتے ہیں، ہم اس گیم کا حصہ بنتے ہیں اور اپنی بڑی بڑی رقمیں ڈبوتے ہیں۔ تو محتاط علماء کہتے ہیں کہ ہماری نظر آخرت پر ہو، اللہ کی رضا پر ہو، تو ہم اپنا انویسٹمنٹ وہاں کریں جہاں پہ ہمیں اندازہ ہو کہ ہمارے پیسے بچے رہیں گے۔ نفع، اور تجارت کا ایک اصول ہے، نفع تھوڑا ہو اور مستقل ہو، یہ اس نفع سے بہت اچھا ہے جس کا پتہ ہی کوئی نہیں کل کیا ہو۔ ایک اور مثال سے اس بات کو سمجھ لیں۔ کل جی کیا کہتے ہیں، کوئی آدمی کالونی کا اعلان کر دے کہ جی ہمارے یہاں 10 لاکھ روپے ایک کنال پلاٹ ہے، آگے بک کرا لو، اور اس کے بعد کوئی ڈاکومنٹیشن نہ ہو، کوئی بھی چیز نہ ہو، بالکل 100% انلیگل ہو پاکستان میں۔ اس جگہ پلاٹ لینے کے لیے اگر حضرت شیخ الاسلام صاحب منع کر دیں، بھائی دیکھو احتیاط کرو، یہاں نہ لو، تو ہم ان کو برا بھلا کہیں گے۔ اگر آج حکومت پاکستان کرپٹو کرنسی کو قانونی تحفظ دے، اس کے پیچھے کوئی ڈپازٹس ہوں، پیچھے کوئی ادارہ ہو ذمہ دار جس کے بارے میں بھی بات چیت چل رہی ہے اور سلسلہ شروع ہو رہا ہے، تو وہ جب ہو جائے گا، اس وقت پھر علماء کرام ان حالات کو سامنے رکھتے ہوئے بتا دیں گے بھئی اب یہ پوزیشن ہے۔ تو آج جو فتویٰ ہے وہ آج کے حساب سے ہے۔ اب اگر کل حکومت پاکستان اس حوالے سے زبردست قسم کی گارنٹیاں پر فراہم کرے، کس کو؟ ایک عام بندے کو جو کرپٹو میں پیسے لگا رہے ہیں، حضرت شیخ الاسلام صاحب کو دے گا؟ حکومت نے جو سرپرستی دینی ہے یا اس کو محافظ شیخ الاسلام صاحب کو دینی ہے، علماء کرام کو دینی ہے؟ او بھائی، میں اور آپ یا کوئی بندہ انویسٹمنٹ کرنا چاہتا ہے تو اس کو تحفظ حکومت سے مل جائے۔ ابھی آج کرپٹو کرنسی کی پاکستان کے اندر رہتے ہوئے کیا حیثیت ہے؟ اسکرین کے اوپر چند نمبر ہیں جو روز بدل رہے ہیں۔ انسان رات کو سوچتا ہے، اور میں ذاتی طور پر ایسے کاروبار کو ناپسند کرتا ہوں ہمیشہ سے، آج سے نہیں، ہمیشہ سے۔ وجہ کیا ہے کہ آپ رات کو سوئے تو آپ امیر سے، صبح اٹھے تو نقصان ہو گیا،
نہ دن کا سکون نہ رات کا سکون. اس قسم کی ٹریڈنگ میں جتنے بھی لوگ ہیں میں ان میں سے بعضوں کو جانتا ہوں، خپتی بن جاتے ہیں. کیا سوچتے ہیں؟ ریٹ اوپر جا رہے ہیں بیچ دو، نہیں یار رہنے دو کل اور چلا جائے گا. تو آج 100 روپے ریٹ تھا اور نہیں بیچا کہ صبح 102 کا بیچیں گے، صبح اٹھے تو 98 ہو گیا تھا. اب وہ جناب موٹیویشن بھی نیچے، ڈپریشن بھی ہو گئی. تو ایسی ہوائی چیز ہے یہ. اس ہوائی چیز میں اگر علماء ہمیں یہ کہیں کہ بھئی محتاط رہو، خیال رکھو، اور پیچھے گورنمنٹ کی سرپرستی بھی کوئی نہ ہو، تو وہ ہمارے لیے یہ فیصلہ اب آپ خود کریں کہ یہ ہمارے خیر خواہ ہیں یا ہمارے دشمن ہیں. ان کا اصل مقصد تو یہی ہے کہ کل قیامت کے دن ہم اللہ کے ہاں سرخرو ہو جائیں. تو علماء کرام جب بھی بات کرتے ہیں تو شریعت اور قرآن اور حدیث کی روشنی میں بات کرتے ہیں، اپنی ذاتی بات نہیں کرتے. تو یاد رکھیے، اگر کسی کو حضرت شیخ الاسلام صاحب سے ذاتی دشمنی ہے اور اس میں وہ یہ باتیں کر رہا ہے تو قیامت کے دن ہم کیا کہیں اس کے بارے میں. اگر آپ کو علمی اختلاف ہے تو دلائل کے ساتھ آئیے، احسن طریقے کے ساتھ آئیے اور دلائل کو دلائل کے مقابلے میں دیکھیے، اور کم سے کم اتنا مقام اپنا بنا لیجئے جتنا حضرت شیخ الاسلام صاحب کا ہے. دنیا میں اسلامک بینکنگ ہو، فائنانس ہو، بڑے بڑے لوگ وہ حضرت شیخ الاسلام صاحب کے قدموں میں بیٹھتے ہیں. 100% دنیا دار قسم کے لوگ جن کی نہ داڑھی نہ مونچھ، مسلم بھی اور غیر مسلم بھی حضرت کے قدموں میں بیٹھتے ہیں ان کے علمی مقام کی وجہ سے. تو ہمیں ان کے سے اختلاف کرنا ہو تو ہم کو ان جیسا نہ صحیح کچھ ان کے قریب کوئی اپنا کوئی اسٹیٹس تو بنائیں، پھر بات کریں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان باتوں کی صحیح سمجھ عطا فرمائیں.